یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام نصیحت بھری باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے امام الانبیاء، نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریہ، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا سلسلہ اس پروگرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شیخ کا انداز جو ہے تقریباً موضوعات میں یہ ہے کہ 4 باتیں، 5 باتیں، 3 باتیں، 2 باتیں۔ میرے پیارے بیٹے، میرے عزیز، میرے بھائی، میں تمہیں 4 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج کتنی باتوں کا بیان ہوتا ہے اور کس عنوان پر نصیحتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، 4 چیز آمد نشان مدبری، یادگیرش گر تو روشن خاطری۔ میرے عزیز، میرے بھائی، بدبختی کی 4 نشانی ہیں۔ اگر تو روشن دل والا ہے تو میں تیرے سامنے یہ 4 نشانیاں بیان کیے دیتا ہوں۔ یہ 4 نشانیاں جس میں پائی جائیں تو وہ آدمی بدبختی کی راہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ان چیزوں کا ذکر شروع کیا، فرماتے مدبر باشد بابلا مشورت، پس بجاہل دادن سیم و زرت۔ احمق آدمی سے مشورہ کرنا یہ بدبختی کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ نہیں، مشورہ کس سے کرنا ہے؟ تو یہ بھی پہلے سوچ بچار والا ایک کام ہے کہ اس سے مشورہ کروں یا نہ کروں، اس سے بات پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ آپ سفر میں ہوں، راستہ بھول جائیں اور کسی جگہ پہ نہ رک کر آپ کو راستہ معلوم کرنا ہو، آپ وہاں رکے، ٹھہرے، آپ نے ایک آدمی نظر آیا، اس سے سوال کیا، میرے بھائی میں نے گجرانوالہ جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ گے؟ جب آپ نے اس کے سامنے سوال رکھا، وہ کہتے گجرانوالہ کہاں ہے؟ جب وہ اپنا آپ بتا چکا اور آپ کو اندازہ ہو چکا کہ اسے پتہ نہیں ہے، اب آپ اس کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ لاہور سے اسلام آباد کے روٹ پہ جائے نا، تو پہلے یہ شہر آتا ہے، پھر یہ شہر آتا ہے، پھر یہ شہر آتا ہے، لیکن مجھے راستہ پتہ نہیں ہے۔ جو جس کو شہر بتانا پڑ رہا ہے آپ اس سے راستہ پوچھ رہے ہیں، جسے جگہ کی نشاندہی ہی نہیں ہے آپ اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتائے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر میں چلوں گا تو میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ہے ہی نادان، جس کا دماغ ہی پراپر انداز میں کام نہیں کر رہا، یا جسے کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اب اس سے پوچھ کر بہتری اور فلاح والے کام کو کیسے پا سکیں گے اور کیسے کر سکیں گے؟ تو احمق اور بے وقوف آدمی سے مشورہ کرنا یہ بھی حماقت اور بے وقوفی ہوا کرتی ہے۔ مشورہ کس سے کرنا ہے؟ تو پہلے سوچئے، فرد کا انتخاب کیجئے۔ فرد کا انتخاب کرتے وقت بھی کئی طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ مشورہ دینے کا اہل ہے؟ جی مشورہ دینے کا اہل ہے۔ مشورہ دیتے وقت
کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو درست مشورے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہو؟ جب میرے اور اس کے تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ مجھے اچھا ہی نہیں سمجھتا، وہ میرے فائدے میں خوشی نہیں ہے، مشورہ تو اچھا دے سکتا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں سمجھتا، تو جب مجھے اچھا نہیں سمجھتا میں اس سے مشورہ کس چیز کا لوں گا؟ وہ سمجھدار ہونے کے باوجود بھی مجھے ایسا مشورہ نہیں دے گا کہ جس مشورے میں میرا فائدہ ہو، تو ایسے سے مشورہ میں کیوں کروں؟ مشورہ دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور میرے ساتھ اس کے تعلقات بھی ٹھیک ہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں اس سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں اس چیز کی اس کو آگاہی کتنی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مشورہ کرنے سے پہلے بھی دیکھنے والی ہوا کرتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ جا کر مشورہ کرنے کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات آپ نے ذکر فرمائی کہ جاہل آدمی کو سونا چاندی دے دینا یہ بھی بدبختی کی علامت ہوتی ہے اور بد نصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کاروبار کو جانتے ہی نہیں ہے، کاروبار کی دنیا کیا ہوتی ہے اسے خبر ہی نہیں ہے، بازار کے رول کیا ہیں، بازار کا انداز کیا ہے، خرید و فروخت کیسے ہوا کرتی ہے، لینا کیسے ہوتا ہے، دینا کیسے ہوتا ہے، تجارت کے تعلق سے اس کو بالکل سدھ بدھ نہیں ہے، اور میں اسے لاکھوں روپے دے کر کہتا ہوں بازار میں جاؤ، جا کر بیٹھو، آدھا نفع تیرا آدھا میرا۔ تو جاہل آدمی کو، جس کو کسی چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، جس کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو یوں اس انداز میں سونا چاندی دے دینا یہ بھی بد نصیبی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو پیشگی دیکھنی ہوں گی، ایڈوانس میں دیکھنی ہوں گی، اس کے بعد آگے قدم بڑھانا ہوگا۔ تو سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ جس بھی راہ کی طرف تم بڑھنا چاہتے ہو نا، پہلے اس راہ کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لو، سوچ لو۔ خود بڑھنا ہے تو بھی، کسی اور کو بڑھانا ہے تو بھی، کسی اور کو بڑھانا ہے تو اس کی اپنی کیفیت اس کام کے تعلق سے کس طرح کی ہے، اس کو دیکھ لو، پرکھ لو، جانچ لو، اور اگر تم اس پر بھروسہ اور اعتماد کر کے آگے بڑھ رہے ہو تو پھر کئی طرح کی اور چیزیں بھی ہوں گی جن کو دیکھنا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھو گے نا تو نقصان سے بچے رہو گے، وگرنہ تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ اخروی تباہی ہو یا نہ ہو، اخروی بربادی ہو یا نہ ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے نقصان بھی نقصان تو ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی نا۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا ہر کے پندے دوستاں نہ کند قبول، در حقیقت مدبے رست آب الفضول۔ جو آدمی سمجھدار لوگوں کی بات کو تسلیم نہیں کرتا نا اور ان کی بات پہ کان نہیں دھرتا، یہ بلفضول، بلفضول یہ آپ نے بطور کنیت ذکر کیا، فضول آدمی، یہ فضول آدمی ہے، بد نصیب ہے، سمجھدار لوگوں کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی نے تجربات کی دنیا میں اور تجربات کی بھٹی میں اپنے آپ کو گزارا، اس نے زندگی کے 20 سال 30 سال 40 سال ایک فیلڈ میں گزارے، اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اس راہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو نا تو اس کا یہ انداز تمہیں اپنانا ہوگا، یہ رستہ اپناتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہو، اس راہ کی طرف بڑھتے ہوئے آگے نکلو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور سنو اگر تم نے یہ والا روٹ اختیار کیا نا اور یہ والا راستہ اپنایا برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا۔ میں یہ کہوں یار یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے، میں اس کی بات کو کیوں مانوں، میں تو اپنے حساب سے کروں گا۔ اپنے حساب سے کرو گے تو اس نے جو 20 سال گزار کے تجربات حاصل کیے، وہ 20 سال کا تجربہ تجھے 20 منٹ میں دینا چاہ رہا ہے، اور وہ تجھے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ میں اس راہ سے گزر چکا ہوں، یہ کام ہے جس کی وجہ سے میں نے نقصان اٹھایا تھا، تو اس راہ کی طرف نہ بڑھنا۔ اور میرے ذہن میں وہی ہے، نہیں میں کسی کی کیوں مانوں، میرا اپنا دماغ ہے نا، میرا اپنا دماغ بھی کام کرتا ہے، میں خود سمجھدار نہیں ہوں تو مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ تو اس طرح کی سوچ جو نا بعض اوقات نقصان دیتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو کسی رائے دینے والے کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا، ایسا آدمی احمقوں کی دنیا میں رہنے والا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے ذکر کیا مشورت ہر کس با ابلا کنت، دیو ملعونش سبک گمراہ کنت۔ بات تو سننی چاہیے، بات ماننی بھی چاہیے، لیکن کس کی بات کو سننا ہے، کس کی بات کو ماننا ہے، یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ بعض اوقات سننے والوں کے اعتبار سے اگر بات کی جائے نا، میری یہ باتیں صرف کاروباری دنیا کے حوالے سے نہیں ہیں، جملہ معاملات کے حوالے سے شیخ نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ بھی صرف کاروباری حوالے سے نہیں ہے، میں نے کاروبار کے تعلق سے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وگرنہ جملہ معاملات میں یہ نصیحتیں کام آنے والی ہیں۔ احمق آدمی کی بات کو سننا، اس سے مشورہ کرنا، یہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔
اپنے آپ کو تباہی کے دانے پر کھڑا کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ میں کوئی دینی کام کرنا چاہ رہا ہوں، نیکی کی راہ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے کہا کہ چلو کسی سے مشورہ نہ کر لوں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھتے ہوں گے لوگ کئی ایک دینی معاملات میں بنا ایسوں سے جا کر مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جنہیں کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی، جنہیں کسی چیز کی سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سفر حج نصیب کیا، میں حج پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں ساتھ والے کسی اپنے پڑوسی کو، کسی محلے دار کو یا کسی بھی بندے کو جا کر کہتا ہوں یار تم نے حج کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ نا حج کا طریقہ کیا ہے، مجھے عمرے کے بارے میں آگاہی دے دو۔ یہ عمرے اور حج کی میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نماز کے تعلق سے لے لیجئے، تجارت کے تعلق سے لے لیجئے، زکوٰۃ کے تعلق سے لے لیجئے، سود و رشوت کے تعلق سے لے لیجئے، بہت سارے مسائل شرعیہ کے تعلق سے لے لیجئے۔ ایک ایسا آدمی جسے خود ہی معرفت نہیں ہے، جسے خود ہی علم نہیں ہے، اس سے جا کر مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار تم بتاؤ۔ اب وہ سامنے والا بعض اوقات نہ پھر اپنی رائے سے کچھ نہ کچھ مسئلہ میرے سامنے ذکر کر رہا ہوتا ہے، تم پتہ کیا کرو، تم یوں کر لینا۔ اگر وہاں کو سمجھدار آدمی کو، پڑھا لکھا آدمی وہاں بیٹھا ہوا اور وہ مشورہ دینے والے اور بات کرنے والے اور مسئلہ بیان کرنے والے سے وہ پوچھ لے کہ میرے بھائی یہ جو مسئلہ تو نے بیان کیا ہے کہیں پڑھا بھی ہے؟ پڑھا تو نہیں ہے، جب میں عمرہ کرنے گیا تھا نا میں نے لوگوں کو ایسے کرتا دیکھا تھا، میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ جو تو نے ایسا کیا تھا تو کیا مسئلہ ایسا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ کسی بھی فیلڈ کی طرف قدم بڑھانا ہو تو اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ کر کے آگے بڑھیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے۔ تجارت کے تعلق سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تاجروں سے مشورہ کیجئے، شرعی رہنمائی لیجئے، آگے بڑھیے۔ آپ غور کیجئے گا، کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ اپنے علاج کے معاملات میں کسی انجینئر کی طرف گئے ہو، مکان بنوانے کے لیے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہو۔ آپ نے اپنے مکان کا نقشہ بنوانا نا، مکان کا نقشہ بنوانے کے لیے آپ کے ذہن میں آیا ہو فلاں آدمی بڑا زبردست مکینک، بگڑی ہوئی گاڑی اس کے پاس جاتی ہے نا تو وہ جناب گھنٹے دو گھنٹے میں ایسا اس کو ٹھیک کر دیتا نا، گاڑی فراٹے بڑھتے ہوئے دوڑتی ہے، اس سے نقشہ بنواتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ نہیں، جس بھی راہ کی طرف بڑھنا ہونا تو آپ اس راہ کے فیلڈ کے ماہرین ان کی طرف رجوع کرتے ہوں گے۔ تمام تر معاملات میں ایسا ہی ہے۔ قلم چلانے والا حل نہیں چلا سکتا، حل چلانے والا قلم نہیں چلا سکتا۔ ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے۔ لکل فن رجال، ہر فیلڈ کے ماہرین ہوا کرتے ہیں اور ہر فیلڈ کے ماہرین اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، دوسری فیلڈ کے نہیں۔ تو جملہ معاملات میں بندے کو چاہیے کہ کس کام میں کس سے مشورہ کرنا ہے پہلے غور کر لے، کون سی بات کس سے شیئر کرنی ہے پہلے غور کر لے، کون سی بات کس سے رہنمائی لے کر آگے بڑھنا ہے اس پر بھی غور کر لے۔ اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے ذکر فرمایا آن کے مالو زرد حد با جاہلاں، آن چنا کس کے بود از مقبلاں۔ جو جاہل آدمی کو سونا اور چاندی دینے والا ہوا کرتا ہے نا، ایسا آدمی نیک بخت کیسے ہو سکتا ہے؟ زر چو جاہل راہ ہمی آیت بکف، می کند اسراف و می سازت تلف۔ اس لیے کہ جو سمجھدار نہیں ہے نا، اس کو تم لاکھوں نہیں کروڑوں روپے دے دو، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے دے دو، یہ تو پانی کی طرح پیسے کو بہا دے گا، اور بعد میں جواب کیا ملے گا؟ خرچ ہو گئے، تمہارے سامنے ہی تو خرچ ہوئے، اب میں تمہیں حساب دوں، تمہیں یہ بتاؤں کہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ خرچ ہو گئے، لگ گئے، بس ختم، قصہ تمام، یہ جواب ملے گا۔ اور تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہی غور کر لو، پہلے ہی سوچ لو، پہلے ہی تمام تر معاملات کو چیک کر لو۔ نشن ود از دوست مدبر پندرا، از جہالت بکو سلد پیوندرا۔ بد نصیب آدمی دوستوں کی نصیحت کو سننے والا نہیں ہوا کرتا، وہ نادانی کی وجہ سے اپنوں سے بھی تعلق توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر شیخ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، آپ فرماتے ہیں ہر کے از دنیا نہ گیرد عبرت، ہست ازا مدبر جہاں نفرت۔ جو بندہ دنیا سے عبرت حاصل نہیں کرتا نا، یہ دنیا خود اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دنیا تغیرات و تبدلات کا نام ہے۔ زمانے کو زمانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی بھی وجہ جو علماء نے ذکر فرمائی، زمانہ تبدیلیوں کا نام ہے۔ آپ ابتدا سے چلیں، بڑی بڑی عظیم شخصیات دنیا میں آئیں،
ساری ساری دنیا پر حکومت کرنے والے اس دنیا میں آئے، کوئی تاج باقی رہا نہ کوئی تخت باقی رہا، کیسے کیسے انقلابات دنیا میں آئے، بڑے بڑے عالی شان نظر آنے والے محلات کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگے، ویران جگہوں پر آبادیاں ہو گئیں، بڑی بڑی آبادیاں تھیں، بڑے بڑے شہر تھے، لیکن سارے کے سارے تہس نہس کر دیے گئے۔ کتنی تبدیلیاں اس دنیا میں نظر آئیں گی۔ ہاں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں 20 سال پہلے کیفیت کیا تھی، آج کیفیت کیا ہے، 20 سال کے بعد کیفیت کیا ہوگی، آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم خود دیکھتے چلے آئے، بندہ اپنی ذات پہ غور کر لینا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر کتنی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کتنی اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں خود میرے وجود میں موجود ہیں۔ پیدا ہوئے تھے کیفیت کیا تھی، ننا منا سا سائز، ہر حرکت و سکنت میں دوسروں کو رحم و کرم پر، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ ہی اٹھنے پھرنے جیسی کیفیت تھی، بستر پہ پڑے ہوئے تو پڑے ہوئے، کسی نے جسم پاک کر دیا تو پاک ہو گئے، وگرنہ نجاست میں لت پت اسی جگہ پڑے ہوئے، پلا دیا گیا پی لیا، وگرنہ وہیں پڑے ہوئے۔ یہ ابتدا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کیفیت آتی ہے کہ بچہ لڑکھڑاتے ہوئے چلنا شروع کرتا ہے، پہلے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرے گا، پھر سہارے کے بل چلنا شروع کرے گا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب 2 قدم بچہ چلتا نا، ماں کتنی خوش ہوتی ہے، میرے لال نے آج 2 قدم سہارے کے بغیر چلنے کا سلسلہ کیا۔ پھر اس کے بعد اس بچے کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے کہ یہ دوڑ رہا ہوتا ہے، اچھل کود کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے جوانی کی بلندی کو جا کے چھوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے اگر بڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو اب آہستہ آہستہ اعضاء میں تبدیلیاں آنے شروع ہوئیں، بینائی کمزور ہو گئی، دانت جھڑ گئے، پیٹھ اس میں خم آ گیا، یہ ساری کی ساری تبدیلیاں خود بندے کی اپنی ذات پہ آنا شروع ہوئیں۔ پھر اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اتنی تیز دوڑنے والا کہ جس طرح وہ بجلی کی چمک کی طرح نکلا اور غائب ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی کدھر سے آیا کدھر گیا۔ اس بندے پر ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ لاٹھی کے سہارے چل رہا ہوتا ہے، پیٹ میں خم آ گیا، چلا ہی نہیں جا رہا، لاٹھی کا سہارا لے کے کھانستے ہوئے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے اس انداز میں چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ یہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب ہم عمر بڑھاتے ہیں نا تو اس کو ابتدائی مرحلے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، وہ ابتدائی مرحلہ وہی بچپنے والا، یہ اسی عمر کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کا ایک انداز ہے، کئی ایک جگہوں پر نا قرآن ایک جملہ ذکر کرتا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، یہ ساری چیزیں تو تمہارے سامنے کی ہیں، کیا اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد نا قرآن ارشاد فرماتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ دنیا یہ تو ہے ہی عبرت کی جگہ، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذکر کی گئی، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ یہ سب نظارے ہماری نظروں کے سامنے، یہ دنیا کی زندگی، زمانے کے تغیرات و تبدلات، فاعتبروا یا اولی الابصار، قرآن اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے نا، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یہ سب تمہارے سامنے کی باتیں ہیں، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی ایک مرتبہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، فخر کرنا، بڑائی جتانا، مال اور اولاد کی کثرت پر اترانا، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور قرآن نے یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد نا کچھ آگے چل کر یہ بات ذکر فرمائی، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یاد رکھنا
دو میں سے ایک کیفیت ہوگی، یا تو آخرت میں عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر دوسری کیفیت کیا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے گی، تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے انعام کے حقدار ٹھہرو گے اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ دو میں سے ایک ہوگا۔ اب بندہ خود غور کرے کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ کیا میں اس کیفیت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا میرا مقدر بن جائے، رب تعالیٰ جل جلالہ مجھے بخش دے؟ کیا میں اس کیفیت میں ہوں؟ اگر میں اس کیفیت میں ہوں تو میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر میں اپنے اندر بہتری لانے کا سامان کیوں نہ کروں؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بازار جاتے ہیں نا، تو بازار میں عام طور پر خرید و فروخت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ دکاندار سے ایک چیز لیتے ہیں، چیز خریدنے سے پہلے نا آپ اس سے 10 سوال کرتے ہوں گے، کوالٹی بتاؤ، بڑی زبردست کوالٹی ہے، کیا گارنٹی ملے گی؟ یہ باقاعدہ سے کچھ نہ کچھ بات چیت کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ وہ چیز میرے سامنے رکھتا ہے، وہ چیز سامنے رکھنے کے بعد کہتا ہے لائف ٹائم گارنٹی ہے۔ سامنے والا نے جملہ کہا، وہ بنانے والا نہیں ہے، وہ بیچنے والا ہے۔ بیچنے والا ہمارے سامنے کی بات ہے، جھوٹ بول کر بھی مال بیچ دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر بھی مال بیچ دیتا ہے۔ ہم اس کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا دیا، یہ آپ کا وارنٹی لیٹر ہے، ہم ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھتے ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے ابھی اس کی مدت باقی ہے، سنبھال کے رکھو، کام آئے گا۔ یہ بنانے والا نہیں ہے، بیچنے والا ہے۔ بنانے والا اگر کوئی جملہ کہہ دے تو وہ جملہ ایسا سیدھا دل پہ جا کے لگے گا نا، جس نے بنایا نا وہ بتا رہا ہے اس کا معیار یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے بنانے والے نے دنیا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس دنیا کو بنانے والا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب بنانے والے نے بتا دیا یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اعتماد کس چیز پہ کریں؟ ہم بھروسہ کس چیز پہ کریں؟ اور ہم کس چیز پر اعتماد کرتے ہوئے اس دنیا میں جی لگانے کی طرف بڑھ جائیں؟ شیخ نے یہ بات ذکر فرمائی، اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا عبرت گیر از زمانہ اے جوان تا نباشی از شمار مدبراں۔ اے نوجوان، زمانے سے عبرت حاصل کر، اپنے آپ کو سنبھال، اور جس مقصد کے لیے تو دنیا میں آیا نا، اس مقصد کی طرف بڑھنے کا سلسلہ شروع کر دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھ تیرا شمار بدبختوں میں کیا جائے گا، جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے۔ وہ ایسا آدمی سمجھدار کیسے ہوا کرتا ہے؟ ایسا آدمی عقل مندی کی راہ پر چلنے والا نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ بدبختی کی چند نشانیاں تھیں جو ذکر کی گئی۔ اللہ کرے کہ ہم خوش بختی کی راہ کی طرف بڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بدبختی سے بچائے، بدبختوں کی صحبت سے بچائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنے اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی،